اچھا آپ دیکھیں نا کہ ایک ماحول بنتا ہے، ایک ٹریننگ ہوتی ہے، ہر بندہ دوسرے بندے کو دیکھ کر ہمت اور حوصلے کو پا رہا ہوتا ہے۔ بیوی شوہر کو دیکھتی ہے کہ وہ روزہ رکھ رہا ہے، شوہر بیوی کو دیکھتا ہے، وہ بچوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، بچے والدین کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، آفس کے اندر لوگ ایک دوسرے سے شرم کر رہے ہوتے ہیں، کام کے اندر ایک دوسرے سے حیا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک پورا ماحول ہے جو تربیت کا قائم ہوتا ہے، اور اس ایک مہینے کی ریاضت اور ایک مہینے کا مجاہدہ بندہ مومن کو کروایا ہی اس لیے جا رہا ہوتا ہے تاکہ آئندہ آنے والے 11 مہینوں میں یہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کر سکے۔ اور جس طرح اس ایک مہینے کے اندر یہ اپنے آپ کو حرام کھانے سے روکتا ہے، اپنے آپ کو حلال بھی کھانے سے روک دیتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی کے دیگر کاموں سے روکتا ہے، بلکہ وہ کام جو شریعت کے اندر عام دنوں میں جائز ہیں ان جائز کاموں سے بھی اجتناب کرتا ہے، تو اب اس کے اندر یہ صلاحیت اور یہ ندرت اور یہ کوالٹی پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ بندہ مومن باقی کے 11 مہینوں کے اندر بھی اللہ کی اسی طرح سے اطاعت و فرما برداری کر سکے۔ اسی لیے عربوں کے اندر یہ جو لفظ صوم ہے، صوم کتب علیکم الصیام، صیام صوم سے ہے، صوم کے معنی ہے کسی چیز سے رک جانا، کسی چیز سے ٹھہر جانا۔ عربوں کا دستور یہ تھا کہ وہ اپنے جانوروں کو، بالخصوص اپنے اونٹوں کو اور اپنے گھوڑوں کو، خاص طور کے اوپر اس وقت جب ہواؤں کے تھپیڑے چلتے تھے اور لو کا موسم ہوتا تھا، بھوکا اور پیاسا رکھ کے ہوا کی مخالف سمت کے اندر بھگایا کرتے تھے۔ یعنی سامنے سے ہوا آ رہی ہے تو وہ اپنے گھوڑے اور جانور کو بھوکا اور پیاسا رکھ کے اس کی مخالف سمت بھگاتے تھے، اور وہ گھوڑے اور اونٹ ہوا کے تھپیڑے کھاتے تھے، ان کے قدم اکھڑتے تھے، لیکن وہ ان کو اسی طرح بھگاتے تھے اور کہتے تھے یہ ان کی تربیت ہو رہی ہے کہ جب میدان جنگ ہوگا تو اس جنگ کے اندر ہو سکتا ہے کہ گھوڑے کو چارہ نہ ملے، ہو سکتا ہے گھوڑے کو پانی نہ ملے، ہو سکتا ہے گھوڑے کو آرام کا موقع میسر نہ آئے، تو ایسا نہ ہو یہ سست، کاہل اور بالکل ڈھیلا اور بزدل ہو کر بیٹھ جائے۔ اس کو اس لیے اس گرمی کے موسم میں بھگایا جاتا ہے، بھوکا اور پیاسا رکھ کے دوڑایا جاتا ہے تاکہ اس کی قوتیں اور اس کی صلاحیتوں میں نکھار پیدا ہو جائے اور یہ میدان جنگ کے اندر اپنے کردار کو احسن طریقے سے انجام دینے والا بن سکے۔ بالکل اسی طرح مومن کو بھوکا اور پیاسا رکھا جاتا ہے، یہ ایک ٹریننگ ہے ہر اس وقت کے لیے مجھے اور آپ کو تیار کرنے کی کہ جس کے اندر میرا اور آپ کا مقابلہ شیطان اور نفس کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے۔ کیونکہ عام زندگی میں ہمیں کئی مرتبہ موقع میسر آتا ہے کہ ہم کسی چیز کو حرام طریقے سے حاصل کر کے اس کو کھا لیں، کسی طریقے سے ہم سود کا کوئی کاروبار کر کے اس سے پیسے کما لیں، کوئی ایسا کام کرے کہ جس کے اندر رشوت، اس سے چند پیسے ہم کو حاصل ہو جائیں، یا معمولی سا جھوٹ بول کے کسی چیز کی قیمت کو کم اور زیادہ بیان کر کے ہم مزید نفع حاصل کر لیں۔ یہ جھوٹ بولنے کے موقع، دھوکہ دینے کے موقع، مال ہتھیانے کے موقع، سود اور رشوت کا مال کھانے کے موقع ہمیں زندگی میں بار بار ملتے ہیں۔ قرآن اور دین ہماری تربیت کرتا ہے رمضان کے مہینے میں کہ جس طرح تم حلال کھانے میں اپنا ہاتھ اس لیے روک رہے ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اسی طرح 11 مہینے میں حرام کھانے سے اس لیے بچو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اب یہ جو کیفیت ہے کہ 11 مہینے حرام کھانے سے بچنا ہے، اس کی ٹریننگ اس ماہ کے اندر ہو رہی ہے، تو اب ذرا سوچیں ان لوگوں کا احوال جس میں خود میں بھی شامل ہوں کہ جو کئی سالوں سے رمضان شریف کے روزے رکھتے ہیں لیکن ان کو یہ کیفیت میسر نہیں آتی کہ اپنے آپ کو حرام سے بچا سکیں اور اپنے آپ کو گناہ سے روک سکیں۔